کی گئی ہے۔ اس اقدام سے اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی اب واٹر ٹیسٹنگ کے مستقل انتظامات کے تحت کی جاتی ہے، جس کے تحت ہر 4 گھنٹے بعد فراہم کیے جانے والے پانی کے معیار کو جانچنے کے لیے حیدرآباد زون کے مختلف مقامات سے پانی کے نمونے حاصل کیے جاتے ہیں۔ دریائے سندھ کا پانی سیون کے مقام پر ضلع حکومت حیدرآباد کی قائم کردہ لیبارٹری میں جانچا جاتا ہے تاکہ سن 2004 میں منچھر جھیل کے زہر آلود پانی سے ہونے والی 56 اموات جیسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ حیدرآباد میں واقع قدیم تاریخی و ثقافتی ورثہ اور عمارتیں سیاحوں کے لیے باعث کشش رہی ہیں، لیکن یہ ورثہ سیاسی تغیرات کے دوران اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ اس سے قبل کہ ان کا رشتہ حیدرآباد کی زمین سے ٹوٹتا اور وہ اپنے درخشاں ماضی پر نوحہ گناہ ہوتیں، حق پرست قیادت نے حیدرآباد کے تاریخی و ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ حالانکہ ضلع حکومت حیدرآباد کو اس کا ادراک ہے کہ حیدرآباد کے اس ورثے کو محفوظ بنانا ان کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے، لیکن قطع نظر اس امر کے انہوں نے محض حیدرآباد کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر تاریخی ورثے کے تحفظ اور ان کی ٹوٹتی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے ایک کثیر لاگت کا منصوبہ بنایا۔ حیدرآباد میں واقع نول رائے مارکیٹ گھنٹہ گھر ہوم اسٹیڈ ہال میں حسرت موہانی لائبریری کی مرمت، تزئین و آرائش کے کام کا آغاز کیا، جس سے حیدرآباد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور اب یہ عمارتیں سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بھی ہوں گی۔ 10 سال قبل حیدرآباد ایئرپورٹ سے اندرون ملک پروازیں ناگزیر وجوہات کی بنا پر بند کر دی گئی تھیں۔ شہریوں کے علاوہ تاجروں، صنعتکاروں اور کاروباری افراد سب ہی پریشان تھے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کی بحالی کسی طرح ممکن نہیں تھی، مگر حیدرآباد کی حق پرست قیادت کی غیر معمولی کوششوں کے سبب دوبارہ پروازیں بحال ہوئیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے اندرون ملک پروازوں کی بحالی کے باعث جہاں شہریوں کو ایک تیز رفتار سفری سہولیات حاصل ہو رہی ہیں، وہاں کاروباری افراد ضلع حکومت کی اس کوشش پر انتہائی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ نیاز اسٹیڈیم کو کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس میدان پر ہماری قومی کرکٹ ٹیم ناقابل شکست رہی ہے، لیکن کئی سال سے حیدرآباد کا یہ معروف نیاز اسٹیڈیم ٹوٹ پھوٹ اور عدم توجہی کے سبب اپنی حیثیت کھو چکا تھا۔ یہ میدان بین الاقوامی ہی نہیں بلکہ قومی سطح کے کرکٹ میچوں کے لیے ناموزوں قرار دیا گیا۔ حق پرست قیادت نے اسٹیڈیم کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سپرد کیا۔ یوں 10 سال کے تعطل کے بعد حیدرآباد میں انٹرنیشنل کرکٹ میچ کا انعقاد ہوا۔ حیدرآباد کے عوام، خصوصاً کرکٹ کے شائقین نے اس فیصلے اور میچ کے انعقاد کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہوئے اس فیصلے کو جشن کے طور پر منایا۔ مختلف کھیلوں کے متعدد مقامی، صوبائی، قومی اور بین الاقوامی ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ مقامی کھلاڑیوں کو سہولتیں اور تربیت دینے کے لیے متعدد کھیل کے میدان تعمیر کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سائٹ ایریا کو اگر صنعتی زون کہا جائے تو یہ قطعی طور پر درست ہوگا، لیکن سائٹ ایریا میں سن 1985 سے توسیع نہ ہونے سے نئے صنعتی یونٹوں کا قیام ممکن نہ تھا۔ تجارتی و صنعتی سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ اس علاقے میں صنعتوں کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے، صنعتوں کے فروغ کے لیے ضلعی ناظم حیدرآباد کنور نوید جمیل نے 300 ایکڑ اراضی حاصل کی اور اسے حیدرآباد سائٹ ایریا کی انتظامیہ کے حوالے کیا۔ توقع ہے کہ اب جلد ہی حیدرآباد میں نئی صنعتوں کے قیام سے مقامی افراد کو روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے۔ زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ بھاگتی دوڑتی اس زندگی میں حادثات و واقعات اور بیماریوں سے ہر روز لوگوں کو سامنا ہے۔ حق پرست قیادت نے غریب اور متوسط عوام کے لیے معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے، جس کے تحت
अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी, जदीद तिब्बी आलात, ज़ियाबती सेंटर्स, बच्चों के लिए अलहदा अस्पताल, डायलिसिस सेंटर, मैटरनिटी अस्पताल, अमराज चश्म के एक मुकम्मल अस्पताल का क़याम, 8 नए अस्पतालों की तामीर और मौजूदा अस्पतालों में तोसी, सड़कों के हादसात और नागहानी आफात के जख्मियों के खुसूसी इलाज के लिए जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता ट्रॉमा सेंटर का क़याम भी शामिल है। हैदराबाद में दोहरे तालीमी मेयार से तालीम का शोबा अदम तवाज़ुन का शिकार हुआ। गरीब वालिदैन के बच्चों के लिए हुसूल तालीम का वाहिद जरिया सरकारी स्कूल होते हैं, मगर ज़िले नाज़िम कंवर नवीद जमील ने हैदराबाद में फ़रोग़ तालीम के सिलसिले में मुअस्सर इक़दामात के अलावा दोहरे निज़ाम के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया और ज़िले के 310 उर्दू, सिंधी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तब्दील किया, जबकि इन स्कूलों में तलबा और तालिबात में मुफ्त किताबें, कापियां, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म्स की फराहमी भी शामिल है। बाबुल के आंगन से लड़कियां शादी होकर पिया देश सिधाती हैं। बढ़ते हुए रिहायशी मसाइल के सबब इन आंगनों में मुनक़िद होने वाली शादी ब्याह और इससे वाबस्ता रसूमात, सालगिरह हत्ता के दीगर तक़रीबात अब शादी हालों की रौनक बन गई हैं। रात के पिछले पहर में जारी रहने वाली तक़रीबात के इख्तिताम पर सवारी के लिए भाग दौड़, थकान के सबब ताखीर से बेदारी, मामूलात जिंदगी पर शदीद असरअंदाज हो रही थी। ज़िले हक परस्त हुकूमत ने शादी हालों में मुनक़िद होने वाली तक़रीबात को रात 12 बजे तक ख़त्म करने के अहकामात जारी किए, बल्कि उन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया। हक परस्त क़यादत के इस इक़दाम को भी दीगर इक़दामात की तरह काबिल तहसीन शुमार किया है। हैदराबाद की तामीर और तरक्की को जदीद साइंसी बुनियादों पर मरबूत और मुस्तक़बिल के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत के तहत जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और हैदराबाद मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसकी तकमील के बाद हैदराबाद पाकिस्तान का पहला शहर होगा जो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह एक जदीद मालूमाती निज़ाम से मुंसलिक होगा। शहर की खूबसूरती और खुशगवार माहौल के लिए शहर की सड़कों को शजरकारी के अलावा फूलों और पौधों से तज़ीन आराइश के साथ साथ सड़कों पर मीडियंस के अलावा मुख्तलिफ चौराहों पर खूबसूरत फ्लावर्स कॉर्नर्स के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स भी लगाए गए हैं ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। ज़िले हक परस्त हुकूमत ने शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए कंप्लेंट सेंटर 1334 का क़याम किया ताकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के खिलाफ लोगों की शिकायत का फौरी तदारुक हो सके।